نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين الثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے خالق کائنات کا کم ہے، جس کی توفیق خاص اور جس کے احسان عظیم کے ساتھ ہم سب اس بابرکت ہفتہ وار مجلس علم اور درس و بیان میں شریک ہیں۔ اور آج کی یہ نشست حضور خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک یاد میں ان کے ذکر کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب بندوں کی نسبت اور ان کے ذکر، ان کی محبت اور ان کی توجہ اور نسبت کی خیرات عطا فرمائے، اور جو خاص عنایات، رحمتیں اور برکتیں اس نے اپنے محبوب بندوں پر نازل فرمائی ہیں، ان محبوب بندوں کی نسبت اور محبت کا صدقہ اس کا حصہ اور حصہ وافر ہمیں دنیا آخرت میں اللہ رب العزت نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 74 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جس سے بھی چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ اگر ہم ان اولیاء و کاملین، اتقیاء اور صوفیاء اور بزرگان دین کی بات کرتے ہیں تو ان کی عظمت اور ان کی شان اس آیت کریمہ کی روشنی میں سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ جب یہ اللہ رب العزت کی محبت میں، اس کی بندگی میں، اس کی طاعت میں خود کو یوں فنا کرتے ہیں کہ زندگی کا لمحہ لمحہ اس کی محبت اور یاد میں بسر کرتے ہیں، اور اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اور صبح و شام اس کی رضا پانے کے لیے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس کی بندگی میں بسر کرتے ہیں، تو وہ اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ ان کو خاص کر کے عام بندوں سے خاص بنا کر دنیا میں ممتاز فرما دیتا ہے۔ حضور خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا اس ماہ مقدس کے ساتھ، جو کہ رجب کا مہینہ ہے اور ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے کہ جسے روز اول سے جب رب کائنات نے اس کائنات کے نظام کو بنایا تو ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، اور اسلام سے قبل دور جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا۔ تو آپ کا اس ماہ مقدس کے ساتھ دورہ تعلق یہ ہے کہ آپ کی ولادت مبارک بھی اسی ماہ میں ہے اور آپ کا وصال مبارک بھی اسی مہینے میں، اور مضبوط روایت کے مطابق جو آپ کی ولادت مبارک ہے وہ 14 رجب ہے، اور چھٹی شریف جو 6 رجب ہے وہ آپ کا وصال مبارک کا دن ہے، جسے پوری دنیا میں آپ کی محبت اور آپ کی تعلق اور آپ کی نسبت اور احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔
میں اسی آیت کریمہ کی روشنی میں چند ایک باتیں آپ کی ذات پاک کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وہ جس کو بھی چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے اور اپنے عظیم فضل میں سے اس کو حصہ عطا فرماتا ہے. حضور خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ہم اللہ والوں اور بزرگوں کی سوانح کو اور حیات کو اور ان کی زندگی کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں منفرد آپ کی ذات پاک کے ساتھ دکھائی دیتی ہیں کہ جو کسی اور بزرگ ہستی کے ساتھ منسوب یا ان کی حیات میں یا ان کی زندگی کے واقعات میں دکھائی نہیں دیتی. جیسا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اخبار الاخیار میں اس کو روایت فرمایا کہ جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو آپ کی پیشانی مبارک پر نورانی الفاظ کے ساتھ یہ لکھا ہوا تھا، اور وہ یہ لکھا ہوا تھا کہ ھذا حبیب اللہ، یہ شخص اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کا حبیب ہے. ومات فی حب اللہ، اور اللہ کی محبت میں ہی اس کو موت آئی. یعنی ساری زندگی بھی اللہ کی محبت میں رہا ہے اور اللہ کی محبت میں ہی دنیا سے رخصت ہوا. تو آپ کی پیشانی مبارک پر یہ نورانی الفاظ سے لکھا ہوا تھا. یہ وہ ایک عظیم عظمت ہے کہ جو معلومات کے مطابق کسی اور ولی کے ساتھ ایسی بات منسوب، ہر کسی کا اپنا ایک مقام ہے، عزت ہے، شان ہے، مگر دکھائی نہیں دیتی. اور یہ اسی عظیم رحمت کا حصہ تھا اور اسی عظیم فضل کا خیرات تھی کہ 90 لاکھ کو اپنی نگاہ کے فیض سے مسلمان کرنا، اس کی نظیر بھی کسی اور کام میں دکھائی نہیں دیتی. یہ وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارک ہے. آپ کے والد گرامی شیخ غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا آپ کی والدہ ماجدہ بی بی ماہنور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنے وقت کے کامل اور کاملین اولیاء اور صوفیاء میں سے. میں آپ کی والدہ ماجدہ کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب ان کا وصال کا وقت قریب آیا تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس بیٹھے تھے اور اس ظاہری کیفیت کو دیکھ کر اپنے دکھ اور غم کا اظہار اپنی ماں کے ساتھ بات کر رہے تھے. تو وہ بھی اس وقت کی جہاں ایک ولیہ کاملہ تھی، وہاں ایک بہت بڑی عالمہ بھی تھی. اللہ رب العزت نے ظاہری اور باطنی علوم آپ کو بڑی کثیر تعداد سے اور کثرت کے ساتھ نصیب فرمایا تھا. تو وہ آپ کو کہنے لگیں کہ بیٹا کل نفس ذائقۃ الموت، تم میرے اس لمحے سے اور موت کے واقعہ سے پریشان مت ہو، کیونکہ یہ وعدہ ہے جو رب کائنات نے ہر نفس کے ساتھ پورا فرمانا ہے. تو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے یہ فرمایا کہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور یقیناً جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے یہاں سے جانا ہے، اور آپ کی جدائی کا بھی مجھے غم ہے اور یہ میرے لیے بڑا مشکل ہوگا، مگر میرے لیے ایک اور غم بھی ہے جو آپ کی جدائی سے مجھے ملنے والا ہے. تو آپ نے مسکرا کر والدہ نے پوچھا کہ بیٹا ایسا کون سا غم ہے جو میری جدائی کے ساتھ تمہیں میری جدائی کے علاوہ اور بھی ملنے والا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں، ملاقات کرنے آتے ہیں، بات چیت کرنے آتے ہیں، تو کچھ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، کچھ مسائل ہوتے ہیں جو وہ پوچھنا چاہتے ہیں، جو وہ جاننا چاہتے ہیں. تو جب مجھے کسی بات کا علم نہیں ہوتا، کیونکہ عمر مبارک اس وقت آپ کی 16-17 برس کی، جب مجھے اس کسی بات کا علم نہیں ہوتا اور اس سوال کا جواب میں نہیں جانتا، تو میں فوراً آپ سے آ کر پوچھ لیتا ہوں اور آپ مجھے اس کا جواب عطا فرماتی ہیں اور میں آنے والے کو جواب دے دیتا ہوں. اب میرے لیے مشکل ہو جائے گی کہ اگر کوئی بات ایسی ہوئی جو میں نہیں جانتا تو وہ میں کس سے پوچھوں گا. تو آپ نے مسکرا کر والدہ ماجدہ نے آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور بوسہ دے کر فرمایا کہ بیٹا یہ تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جانے کے بعد بھی یہ مشکل تجھ پر نہیں آنے دوں. میں اس دنیا سے ظاہراً جانے کے بعد بھی یہ مشکل اور پریشانی تجھ پر نہیں آنے دوں گی. تو آپ نے فرمایا کہ امی جان مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو فرمانے لگی کہ پہلے لوگوں کا سوال کرنے کے لیے تم میرے کمرے میں آتے تھے، اب جس بات کا پوچھنا ہو وہ پوچھنے کے لیے میری قبر اور مزار پر آ جاتا.
تو جس سوال کا جواب تمہیں چاہیے ہوگا وہ میں تمہیں دے دیا کروں گی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا تو ایک سوال ایسا آیا کہ جس کا جواب میں نہیں جانتا تھا، تو میں نے ارادہ کیا کہ امی جان کی بات کو دیکھتا ہوں اور امی جان کی قبر مبارک پر حاضری دیتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا کہ میں نے ایک کاغذ پر سوال لکھا اور اس کے ساتھ قلم بھی لیا اور امی جان کی قبر مبارک پر حاضری دی، اور قدموں کی طرف وہ کاغذ رکھ کر میں نے گزارش کی کہ مجھے اس کا جواب چاہیے، اور قلم اور کاغذ وہاں چھوڑ کر میں آ گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ رات گزری تو صبح میں امی جان کی قبر پر حاضری دینے کے لیے گیا، تو جس سوال کا جواب مجھے چاہیے تھا اور کاغذ اور قلم میں رکھ کے آیا تھا، وہ جواب امی جان کی طرف سے اس کاغذ پر لکھا ہوا تھا، اور بیٹے کے نام کے ساتھ محبت، دعائیں اور سلام بھی مجھے لکھا ہوا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جب رب کائنات اتنی عظیم ہستیوں کو دنیا میں بھیجتا ہے تو یقیناً جیسے ہم حضور سیدنا غوث العظم صغیر رضی اللہ عنہ کی بات ماجدہ اور آپ کی والد گرامی کی بات پڑھتے ہیں تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ والد گرامی بھی اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ کمال قرب اور محبت کا مقام رکھنے والے تھے کہ ان جیسا کوئی اور مقام نہیں رکھتا۔ اسی طرح جب آپ کے مرشد پاک کی بات کی جاتی ہے اور آپ کے استاد گرامی کی بات کی جاتی ہے اور آپ کے پیر کی بات کی جاتی ہے تو خواجہ عثمان ہروری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آتا ہے۔ تو میں ایک واقعہ ان کے حوالے سے بھی یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی ہستی ہیں کہ جن کے دست مبارک میں جا کر ہاتھ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستی نے دیا۔ تو واقعہ بڑا خوبصورت ہے جس کو سلسلہ چشتیہ کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ بغداد شریف کی سرزمین پر پہنچے جب اپنے علوم کی تکمیل کے بعد، تو وہاں پر مرکز تھا ولایت کا، تصوف کا، علم کا، روحانیت کا، تو بہت سارے اولیاء اور کاملین وہاں پر جلوہ افروز تھے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تمام بزرگوں کے پاس حاضری دیتے اور ان کے پاس جا کر اپنی تمنا اور عرض اور گزارش پیش کرتے کہ میں کسی ایسے مرشد کی تلاش میں ہوں جو میرا ہاتھ تھامے اور میری روحانی تربیت کرے۔ تو جس دروازے پر بھی آپ دستک دیتے اور بات کرتے اور سوال کرتے تو وہاں سے آپ کو کوئی جواب نہ ملتا، آپ کی اس بات پر کوئی جواب نہیں دیتا۔ جب آپ نے کچھ دروازوں پر دستک دی اور کوئی جواب نہیں ملا تو ایک دروازے پر آپ پہنچے اور وہاں پر آپ جذباتی ہو کر گفتگو کرنے لگے کہ دنیا سے لوگ چل کر بغداد آتے ہیں اور خیرات پاتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے نام اللہ والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ آنے والوں کا دامن بھی کرتے ہیں، سوال کے مطابق ان کو عطا بھی کرتے ہیں، انہیں خیرات بھی دیتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ میں آل رسول ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم ان دروازوں پر آتا جا رہا ہوں اور مجھے کوئی دیتا نہیں ہے؟ تو آپ نے اتنی جذباتی انداز میں یہ گفتگو فرمائی کہ اس آستانے پر موجود بزرگ ہستی اندر سے باہر تشریف لائی، ایک نورانی چہرہ تھا اور خوبصورت چہرے پر نور برس رہا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مسکرا کر آپ سے یہ فرمایا کہ معین الدین، بات یہ نہیں ہے کہ ہم دینے والے نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہاں جو آتا ہے جس دروازے پر بھی آتا ہے وہ خیرات لے کر جاتا ہے، مگر تیرا معاملہ تھوڑا سا جدا ہے۔ تو وہ عرض کرنے لگے کہ یہ کیا جواب ہے، میرا معاملہ کیا جدا ہے؟ تو اس بزرگ ہستی نے خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ تیرا معاملہ اس لیے جدا ہے کہ ہم جو دینے والے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت بھی تو ان سے بڑھ کر مقام پر فائز ہے، تو ہم تو اس مقام پر ہیں کہ تجھ سے لے کے جائے کہ ہم تجھے خیرات دیں گے۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر تو واقعی مرشد کی تلاش میں ہے تو مسجد جنید بغدادی میں چلا جا، جس نے تیرا ہاتھ تھامنا ہے وہ وہاں جلوہ افروز ہے۔ تو بغداد کی سرزمین پر خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نام سے منسوب اس مسجد میں جب آپ تشریف لے گئے تو ایک حلقہ لگا تھا اور سائلین اور اللہ والے جلوہ افروز تھے، اور ان کے درمیان خواجہ عثمان ہروری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلوہ افروز تھے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا معین الدین آ جاؤ، جو تمہیں چاہیے وہ رب نے تمہیں بے نسبت سے عطا کرنا ہے۔ تو آپ نے ان کے دست مبارک پر وہاں بیعت فرمائی اور 20 سال کے عرصے تک آپ اپنے مرشد کی خدمت میں رہے اور ان کے تمام ضروری امور پر خدمت کرتے اور ان کی باتوں پر عمل کرتے اور جو جو ان کی ضرورت ہوگی اس کو پورا کرتے۔ خواجہ عثمان ہروری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ
میں ایک عرصے سے جب بھی نماز پڑھتا ہوں اور نماز مکمل کرتا ہوں تو مجھے آواز آتی ہے کہ اے عثمان، تیری نماز کو قبول کر لیا گیا، تو نے جو ہماری بندگی کی ہے اور نماز ادا کی ہے اس کو قبول کر لیا گیا۔ اور پھر مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ اب تم ہم سے مانگو، تم کیا مانگتے ہو؟ تو آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک عرصے سے یہ آواز مجھے آتی ہے اور ہر نماز کے بعد آتی ہے اور مجھ سے یہ کہا جاتا ہے، تو میں ہمیشہ اس سوال کے جواب پر یہ عرض کرتا ہوں کہ جس محبوب کا امتی ہوں اس محبوب کی امت کی بخشش کی دعا مانگتا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد مجھے یہ کہا جاتا ہے، اے عثمان، ہم تجھے یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ تیری اس دعا کے صدقے میں تیرے محبوب اور ہمارے محبوب علیہ السلام کی امت کے 30,000 افراد کو جہنم سے آزادی عطا کر دی۔ یہ وہ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں کہ جن کی نسبت اور جن کی توجہ کے فیض سے معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ غریب نواز کے درجے پر فائز ہوئے اور رب کائنات نے ہم کو یہ عزت اور شان عطا فرمائی۔ تو جب آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر پہنچے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کو پیش فرمایا تو وہاں آپ نے 2 دعائیں فرمائی، اور وہ 2 دعائیں آپ نے یہ فرمائی کہ اے میرے رب، اگر میری یہ خدمت قبول ہوئی ہے اور یہ معین الدین چشتی اجمیری تیری بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے تو پھر چونکہ میرا کام مکمل ہو گیا ہے، اب مجھے موت اپنے محبوب کے اس شہر میں عطا کر دی۔ آپ نے یہ دعا فرمائی تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مرشد کو رب کائنات نے اس دعا کی قبولیت کی خیرات عطا فرمائی اور اسی سفر میں آپ کا مدینہ پاک میں وصال ہوا۔ اور دوسری دعا پھر آپ نے یہ فرمائی کہ اے میرے رب، اگر تو نے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے اور یہ تیرے راستے پر سچی نیت اور ارادے سے چلا ہے تو اس سے پھر ایسی عظمت عطا کر جو تو نے کسی اور اپنے محبوب بندے کو نہ عطا کیا۔ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ دعا تھی کہ جس کا صدقہ رب کائنات نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 90 لاکھ بندوں کو اپنی نگاہ کے فیض سے مسلمان کر کے عطا کروایا۔ ایسی کرامت اور ایسی بات بھی کسی اور ولی کامل کے ساتھ منسوب دکھائی نہیں دیتی۔ بہت سارے آپ کے واقعات میں سے ایک واقعہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے اور بات کو مکمل کرتے ہیں، وہ واقعہ ایک ہندو جوگی کا ہے۔ چونکہ آپ برصغیر میں تشریف لائے تھے اور بہت سارے ہندو تھے وہاں پر، تو بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ ایک ہندو جوگی کا تھا اور وہ ہندو جوگی ایسا تھا کہ اس نے بہت ریاضت اور مجاہدہ کیا ہوا تھا، بہت کثرت کے ساتھ ریاضت اور مجاہدہ اس نے کیا ہوا تھا، اور اس کی ریاضت اور مجاہدے کا یہ عالم تھا کہ وہ اگر کسی پر نظر ڈالتا تھا تو اس کے باطن تک کو دیکھ لیتا تھا، اس کے اندر موجود چیز کو، خواہش کو بھی دیکھ لیتا تھا۔ تو وہ آپ کو آزمانے کے لیے اور آپ کو دیکھنے کے لیے آیا۔ تو جب وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھا اور اس نے آپ کو دیکھا تو اس کبھی آپ کو سامنے بیٹھ کر دیکھتا، کبھی آپ کو پیچھے کمر مبارک سے دیکھتا، کبھی دائیں جانب سے دیکھتا، کبھی بائیں جانب سے دیکھتا۔ ایک عجیب کشمکش میں تھا اور ایک عجیب الجھن اس کے چہرے پر دکھائی دے رہی تھی۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس کی یہ کیفیت دیکھی، اس کی یہ حالت دیکھی، تو آپ نے اس سے مسکرا کر پوچھا کہ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ کیا الجھن ہے جو تمہیں تنگ کر رہی ہے؟ کیا پریشانی رہا کہ تمہیں؟ تو وہ یہ کہنے لگا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، سامنے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، آپ باہر اور اندر مجھے سراپا نور نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے ظاہر پر بھی مجھے نور دکھائی دیتا ہے اور آپ کے باطن میں بھی مجھے صرف نور ہی دکھائی دیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر تمہیں پریشانی کیا ہے؟ تو ذرا توجہ سے سنیے، اس نے یہ کہا کہ آپ کے قلب پر مجھے ایک سیاہ نقطہ اور داغ دکھائی دے رہا ہے۔ اب میں ہندو ہوں، آپ مسلمان ہیں، مگر آپ کا نور اتنا حسن والا ہے کہ اس پورے حسن کے نور کے اندر وہ سیاہ نقطہ مجھے بھی اچھا دکھائی نہیں دے رہا اور مجھے بھی اس سے تنگی ہو رہی ہے اور مجھے وہ برا دکھائی دیتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسکرانے لگے اور مسکرا کر فرمایا کہ تو پریشان تو ہے، مگر سوال میرا یہ ہے کہ کیا تو اس سیاہی کو اور اس نقطے کو اور اس داغ کو مٹانا چاہتا ہے؟
کیا تو چاہتا ہے کہ یہ نہ رہے؟ تو اس نے مسکرا کر کہا کہ اتنا حسن ہے اور اتنا نور ہے کہ یقیناً یہ اچھا دکھائی نہیں دیتا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ مٹ جائے اور یہ نہ رہے آپ پر۔ تو آپ نے پھر اس سے پوچھا کہ کیا تو حقیقتاً ایسا چاہتا ہے؟ اس نے پھر یہ عرض کیا حضور میں ایسا ہی چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر سن لے، یہ سیاہ نقطہ اور داغ جو تجھے دکھائی دے رہا ہے یہ تیری وجہ سے ہے، یہ تیری ہی وجہ سے ہے۔ اس نے کہا حضرت مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا کہ بات یہ ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ یہ نقطہ اور سیاہی اور داغ مٹ جائے تو اس کے لیے تجھے کلمہ پڑھنا ہوگا۔ اب وہ خود چونکہ ریاست والا تھا اور مجاہدے والا تھا کیونکہ ہندو تھا، تو وہ کہنے لگا کہ حضرت مجھے آپ کی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ کلمہ میں پڑھوں اور آپ کے دل کا داغ مٹ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کرنا تو کچھ آپ کو چاہیے کہ آپ کے دل کا داغ مٹے، میرا کلمہ پڑھنے سے آپ کے دل کا داغ کیسے مٹے گا؟ آپ نے فرمایا میں نے تجھ سے پوچھا ہے، اگر تو حقیقت میں یہ چاہتا ہے تو آزما لے، کر لے ایسا، تو کلمہ پڑھ، یہ سیاہی یہ داغ یہ نقطہ جو دکھائی دیتا ہے تجھے یہ مٹ جائے گا۔ وہ اتنا آپ کے حسن سے اور نور سے متاثر ہوا تھا اور وہ خود چاہتا تھا کہ یہ داغ مٹ جائے۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو مجھے پڑھائے کلمہ۔ جب آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور کلمہ شہادت اس نے گواہی دی توحید کی اور رسالت کی، تو آپ نے اسے فرمایا کہ اب دیکھو۔ جب اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اس کو دل پر کہیں بھی وہ سیاہ نقطہ اور سیاہی اور وہ داغ دکھائی نہ دیا۔ تو اب قدموں میں گر کے کہنے لگا کہ حضرت مجھے اب بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی، میں اب بھی اس راز کو نہیں پا سکا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ مومن کا دل ہے، یہ تو آئینہ ہے، اس آئینے میں تجھے اپنا کفر دکھائی دے رہا تھا، جو سیاہی کی مانند تھا، جو داغ کی مانند تھا، جو بدنما تھا، تو وہ تیرے اندر سے ہی مٹنا تھا تو تجھے صاف دکھائی دینا تھا۔ تو جب تو نے کلمہ پڑھا تو تیرے باطن کو بھی رب کائنات نے پاکیزگی عطا کر دی، تو وہ تیری گندگی جو تجھے میرے دل میں دکھائی دیتی تھی اب وہ بھی تجھے نور کی طرح دکھائی دے رہی ہے۔ تو سامعین عزیز وقار، جو اس پوری گفتگو سے میں ایک میسیج اور بات کو مکمل کرنے کی طرف جانا چاہتا ہوں، وہ بڑی توجہ سے سمجھنے والی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جب ان اللہ والوں کی بات کرتے ہیں، ان بزرگان دین کی بات کرتے ہیں، تو ان کی ساری زندگی غیروں کو، غیر مسلموں کو، بدعقیدہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اور دین پر لانے کے لیے اور اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے گزری ہے۔ تو آج کے دور میں بھی ایک پہچان یاد رکھ لیں، ایک پہچان یاد رکھ لیں، اسے پلے باندھ لیں کہ جو ان اللہ والوں کا سچا خادم ہوگا، جو ان اللہ والوں کا سچا غلام ہوگا، جو ان کا سچا نام لینے والا ہوگا، جو ان کے سچے راستے پر ہوگا، وہ بھی غیروں کو مسلمان کرنے کا عادی ہوگا، نہ کہ مسلمانوں کو کافر بنانے کے طریق پر ہوگا۔ بدقسمتی اس امت کی اور آج کے دور کی یہ ہے کہ آج کے نام لیوا علماء اور بڑے لوگ بھی مسلمانوں کو کافر کرنے کی روش پر چل پڑے ہیں، حتیٰ کہ اللہ والوں کا طریق یہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ غیروں کو بھی سینے سے لگا کر راہ راست پر لانے والے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان اپنے اولیاء اور کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کی نسبت کی خیرات اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔